بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، اور ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی دوسرے چینل کے لنک موجود ہیں، ان سے بھی جڑ جائیے. ایک چینل ہم نے بچوں کے لیے شروع کیا ہے کڈس نو ٹی وی کے نام سے، جہاں آپ اگر چاہتے ہوں تو اپنے بچوں کی نظمیں، نعت یا موٹیویشنل تقاریر مختصر طور پر ریکارڈ کر کے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. ہم وہاں انہیں شیئر کریں گے اور اس پلیٹ فارم کو بچوں کے لیے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ عاقل صاحب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اللہ آپ کی محنت اور کاوش کو قبول فرمائے. آمین. آپ کو بھی اللہ قبول فرما لے آپ کی کاوش کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا فرمائے تھے، کیا وہ ہم عورتیں بھی گھر میں ادا کر سکتی ہیں؟ یہ میرا سوال تھا. پوچھا یہ جا رہا ہے، محترمہ فاطمہ صاحبہ ہیں، میں ہندوستان ریاست تلنگانہ سے ہوں، حیدرآباد ضلع جگتیال سے. کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی سوال پوچھنے کا سوچتی ہوں وہی سوال کا جواب ویڈیو کی شکل میں میرے سامنے آ جاتا ہے. محترمہ فاطمہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ پیش کروں گا اور پھر اس پر مختصر سا تبصرہ محترمہ کی خدمت میں پیش کروں گا. سوال يقولون انها سنة قبلية والبعض الآخر لا يصلي سنة قبلية ويقولون ليس هناك سنة قبل فرض المغرب. السؤال نماز کے بارے میں توجد سنة أو لا وما الحكم فيما قيل جزاكم الله خيرا. بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے، جس طریقے سے ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ یہ کیا صرف عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ہے، عورتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خاص مذہب کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سنت ہے مغرب کی، جس طریقے سے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوچنا ہے. یہی پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے. مغرب سے پہلے فاطمہ صاحبہ سنت مؤکدہ نہیں ہیں. مغرب سے پہلے ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. ثم قال في الشارع لمن شاء. آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، اور پھر تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاء منکم. دل على أنها مشروعة وليست واجبة. یہ مسنون عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہوں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. إذا كان الإنسان جالس قبل المغرب ثم أذن يشرع له يقوم يصلي ركعتين. اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسجد میں ہے اور آپ گھر میں بھی ہیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ نماز امام کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو امام سے پہلے جو وقفہ ہے وہ اس میں اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت آپ ادا کر سکتی ہیں. هذا الحديث صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بین کل اذان صلاة، یہ اذان اور اقامت ان دونوں کے درمیان، تکبیر اور اذان کے درمیان نماز ہے، تو یہ بھی مسنون نماز ہے. لا والإقامة
إذا صلى ركعتين فقد امتثل. یہ 2 رکعات جو پڑھ لی گئی ہیں یہ مسنون عمل ہے، اور یہ وہی نماز ہے جس نے اگر آپ نے مغرب کی بات پڑھی ہے، تب ہمارے ہاں تو اصل مسئلہ یہ ہے فاطمہ صاحبہ کہ مغرب میں بالکل ٹائم نہیں دیا جاتا. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب سے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں حرم میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، اور جب وہ جدہ گھومنے آتے ہیں تو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں گے، اور جب اذان ہو جائے گی مغرب کی اور اقامت سے پہلے ہر حاجی، ہر معتمر 2 رکعت نماز پڑھے گا. لیکن نہ جانے کیوں، کس مصلحت کے تحت یہ عمل وہ اپنے حیدرآباد میں، دلی میں، دیوبند میں، سہارنپور میں نہیں کر پاتے، کراچی میں، پاکستان میں کہیں نہیں کر پاتے. کیوں؟ ان کو یہ چاہیے کہ وہاں پر بھی متولی حضرات جو ہیں ان سے کہیں کہ بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس میں تھوڑی سی تاخیر آپ کر لیا کریں تاکہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. وفعل هذا المشروع لكن لم تكن راتبة كما حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مشروعة كل من كان في المسجد. مسجد میں جو لوگ موجود ہیں، صحابہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. شیخ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہوتے تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. حين الأذان يقوم ويصلي ركعتين. جب اذان ہوتی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ اپنی اس صلو قبل المغرب کا اہتمام کیا کرتے تھے. أو دخل بعد الأذان يصلي ركعتين تحية المسجد. اسی طریقے سے اگر نماز اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں یا مسجد میں داخل ہو رہی ہیں، تو تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے. لهذا الحديثين معروفين. نعم. یہ دونوں حدیثیں معروف ہیں. وكان الصحابة يفعلونها أيضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ فرما رہے ہیں کہ رک جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ عمل کیا کرتے تھے، نہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. جب محدثین نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جایا کرتی تھی نا تو صحابہ ستون تلاش کیا کرتے تھے اور ستون کے پیچھے ان 2 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو یہ مشروع عمل ہے وہ ہر اس شخص کے لیے جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس سے قطع نظر. شیخ فرما رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے کوئی سنت، جس طریقے سے ہمارے یہاں ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے کوئی رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صلو قبل المغرب، تو آپ صحابہ پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو منع نہیں کیا اور آپ نے اس کا اہتمام ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ مشروع عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. جو میری اخیر میں گزارش یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب یا خلیجی ممالک سے لوٹ رہے ہیں اور یہاں کی اچھی باتیں وہ لے کر جاتے ہیں، یہاں سے فلوس تو لے کر جاتے ہیں، گھروں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور خوشیاں بحال فرما دے، لیکن یہاں کی جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی لے کر جائیں اور مساجد میں یہ اہتمام کریں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب سے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ بخاری شریف کھول کر ان کو دکھا دیں. یہ کس کے لیے ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر کس کے لیے؟ وہ کہیں گے نہیں جناب ہم حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، نہ جانے کون ہیں. تو یہ کہیے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کیا تھے، اگر وہ اس پر عمل کرتے تھے تو ہم کیوں نہ عمل کریں. آپ اور ہم اگر مل کر اس تحریک کا حصہ بنیں گے، یقین جانیے مساجد میں سنتیں لوٹ آئیں گی. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتیں بھی اس سنت پر عمل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.